TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا کے سیاستدانوں کے کثیر الجماعتی وفد کے تائیوان سے وطن واپس آنے کے بعد ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ جب چین کی طرف سے غیر ملکی مداخلت کے خطرے سے نمٹنے کی بات آتی ہے تو کینیڈا اس جزیرے سے سبق سیکھ سکتا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے سیاستدانوں کے کثیر الجماعتی وفد کے تائیوان سے وطن واپس آنے کے بعد ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ جب چین کی طرف سے غیر ملکی مداخلت کے خطرے سے نمٹنے کی بات آتی ہے تو کینیڈا اس جزیرے سے سبق سیکھ سکتا ہے۔ کنزرویٹو پارٹی کے خارجہ امور کے نقاد مائیکل چونگ اور لبرل ایم پی جان میکے، جو قومی دفاع سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ ہیں، نے کہا کہ وہ غلط معلومات کی مہم کے خلاف مزاحمت کرنے کے تائیوان کے نقطہ نظر سے متاثر ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں بہت سارے اسباق ہیں جو کینیڈا غیر ملکی مداخلت کے بارے میں سیکھ سکتا ہے اور معاشرے اور حکومت کو اس مداخلت کے خلاف کینیڈا کے معاشرے کو سخت کرنے کا جواب دینا چاہیے، جس کا ہم بیجنگ سے تجربہ کر رہے ہیں۔ یہ دورہ پارلیمنٹ میں کینیڈا تائیوان فرینڈشپ گروپ کے ایک حصے کے طور پر منعقد کیا گیا تھا اور اس میں بلاک اور NDP کے اراکین بھی شامل تھے۔ تائیوان کے قریب گزشتہ ہفتے چین کی طرف سے بڑے پیمانے پر فضائی اور بحری فوجی مشقوں کے تناظر میں تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان مشقوں کا تعلق تائیوان کی صدر سائی انگ وین کے اس ماہ کے شروع میں امریکہ کے دورے سے ہے۔ بیجنگ کا اصرار ہے کہ تائیوان چین کا حصہ ہے، لیکن تائیوان کے رہنما بیجنگ کے خود مختاری کے دعوے کو مسترد کرتے ہیں اور جزیرے پر جمہوری طریقے سے حکومت کی جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر ملکی سیاستدانوں کے تائیوان کے دورے اکثر ہوتے رہے اور یہ کہ چین کی حالیہ فوجی مشقوں کا سال کے اس وقت سازگار موسم کے ساتھ زیادہ تعلق تھا۔ چین ہر دورے کا رد عمل نہیں دیتا، وہ بنیادی طور پر صرف تائیوان کے ساتھ امریکی تعلقات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اس ہفتے کے شروع میں ارکانی پارلیمنٹ کے دورے کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں جمہوری اقدار اور اصولوں کے لیے ہماری حمایت کا اظہار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ٹروڈو نے کہا کہ آبنائے تائیوان اور تائیوان کے ارد گرد چین کے جارحانہ اقدامات مسائل کا شکار ہیں اور ہمیں واقعی امید ہے کہ خطے میں کشیدگی میں کمی آئے گی۔ میک کے نے کہا کہ اس سفر کی خاص بات تائیوان کے ڈیجیٹل امور کے وزیر سے ملاقات تھی۔ کینیڈا کے اراکین پارلیمنٹ کو معلوم ہوا کہ تائیوان نے حکومت اور حکومت کے زیر انتظام صنعتوں دونوں میں سائبر حملوں کا جواب دینے کے لیے ذمہ دار ایک وزارت سے فائدہ اٹھایا۔ کنزرویٹو لیڈر پیئر پالیور نے کینیڈا کی ریونیو ایجنسی کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ پیئر ایلیٹ ٹروڈو فاؤنڈیشن کا ایک مکمل آڈٹ شروع کریں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کنزرویٹو لیڈر پیئر پالیور نے کینیڈا کی ریونیو ایجنسی کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ پیئر ایلیٹ ٹروڈو فاؤنڈیشن کا ایک مکمل آڈٹ شروع کریں، جس میں غیر ملکی حکومتوں سے خیراتی ادارے کو ملنے والے عطیات پر توجہ دی جائے۔ یہ خط اس وقت سامنے آیا ہے جب حالات سے آگاہ ذرائع نے ریڈیو کینیڈا کو بتایا کہ چینی حکومت سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کی طرف سے چیریٹی کو دیا گیا ایک متنازع $140,000 عطیہ واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ درخواست گلوب اینڈ میل کی گزشتہ ماہ رپورٹ ہونے کے بعد سامنے آئی ہے کہ زانگ بن اور نیو گینشنگ، جنہیں بعد میں اخبار کے ذریعے چینی حکومت سے منسلک تاجروں کے طور پر شناخت کیا گیا، انہوں نے 2016 میں فاؤنڈیشن کو $2 لاکھ عطیہ کرنے کا وعدہ کیا۔ فاؤنڈیشن نے بعد میں کہا کہ اس نے وعدہ کی گئی رقم میں سے صرف $1,40,000 $70,000 ادائیگیوں کی صورت میں وصول کی جو ایک کارپوریشن کے نام پر آئیں۔ پالیور کی جانب سے CRA کو لکھے گئے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کے آڈٹ میں سامنے آنے والے کسی بھی ثبوت کا جو ممکنہ طور پر غیر ملکی اداروں کی طرف سے مداخلت کی کوشش سے متعلق ہو کو کینیڈا کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس سروسز کو بھیج دیا جائے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ $1,40,000 کا عطیہ چینی حکومت سے عطیہ دہندگان کے روابط کی نشاندہی کیے بغیر غیر ملکی اثر و رسوخ کی خرید و فروخت، فنڈز کے حقیقی ذرائع کو چھپانے کی کوششوں اور ممکنہ طور پر دھوکہ دہی کے بارے میں سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ممکنہ عوامی انکوائری کے لیے کسی بھی ثبوت کو محفوظ رکھا جائے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں بارش کے ساتھ درجہ حرارت میں کمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں بارش کے ساتھ درجہ حرارت میں کمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ٹورنٹو کا گرما گرم موسم بارش اور درجہ حرارت میں سخت کمی کی پیشن گوئی کے ساتھ اچانک ختم ہونے والا ہے۔ قومی موسمیاتی ایجنسی کی جانب سے ہفتے کے آغاز میں 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے ساتھ پیر اور منگل کو بارش کی پیش گوئی کر رہی ہے۔ پیر کے روز بارش کے 40% امکانات کے ساتھ درجہ حرارت دن کے اوقات میں 10 اور رات کے اوقات میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ ٹورنٹو میں وسط ہفتے کے لیے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ دھوپ کی پیش گوئی کی گئی ہے،
لیکن انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ شہر میں ابر آلود رہنے کا امکان ہے اور جمعے کی رات بارش کے 60% تک امکانات ہیں۔ واضح رہے کہ 12 اپریل کو ٹورنٹو کے غیر موسمی درجہ حرارت نے ریکارڈ توڑ دیا جب درجہ حرارت 26 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ آخری بار شہر نے اتنا زیادہ درجہ حرارت 20 سال پہلے دیکھا تھا، 2001 میں، جب یہ 25.8 سینٹی گریڈ تھا۔ امریکی فورسز کی جانب سے شمالی شام میں کارروائی کے دوران داعش کے سینئر رہنما کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی فورسز کی جانب سے شمالی شام میں کارروائی کے دوران داعش کے سینئر رہنما کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ اس کی فورسز نے پیر کی صبح داعش کے ایک سینئر رہنما کو نشانہ بنایا اور ممکنہ طور پر ہلاک کر دیا، جو مبینہ طور پر مشرق وسطیٰ اور یورپ میں دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ہیلی کاپٹر حملے میں داعش رہنما کی ممکنہ موت ہو گئی ہے۔ داعش رہنما مشرق وسطیٰ اور یورپ میں دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی کارروائی میں دیگر 2 مسلح افراد بھی مارے گئے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ فورسز کے مطابق شمالی شام میں یہ یک طرفہ ہیلی کاپٹر حملہ ہے اور اس میں 2 دیگر مسلح افراد مارے گئے۔ سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ حملے میں امریکی فوجی اور عام شہری اور امریکی ہیلی کاپٹروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں فوج اور پیرا ملٹری فورسز کے درمیان لڑائی تیسرے روز بھی جاری ہے، جہاں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 100 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں فوج اور پیرا ملٹری فورسز کے درمیان لڑائی تیسرے روز بھی جاری ہے، جہاں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 100 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہفتے کو شروع ہونے والی لڑائی آرمی چیف عبد الفتاح البرہان اور ان کے نائب طاقتور پیرا ملٹری ریپڈ سپورٹ فورسز کے کمانڈر محمد حمدان دیگلو کے درمیان حکومت کی لڑائی ہے۔ خرطوم میں جاری بدترین لڑائی کے حوالے سے عالمی سطح پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور فوری طور پر لڑائی ترک کر کے مذاکرات کا مطالبہ کیا گیا۔ ڈاکٹرز کی یونین نے ایک بیان میں کہا کہ جھڑپوں میں اب تک عام شہریوں سمیت 97 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، تاہم یہ تعداد حتمی نہیں ہے کیونکہ خراب حالات کی وجہ سے کئی افراد کو اسپتال تک نہیں پہنچایا جا سکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دارالحکومت خرطوم میں دونوں فورسز کے درمیان لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب RSF کو فوج میں شامل کرنے کے منصوبے پر برہان اور دیگلو کے درمیان اختلافات ہوئے۔ دونوں کمانڈروں کی جانب سے 2021 میں فوجی حکومت قائم کرنے کے بعد حتمی معاہدے کی یہ بنیادی شرط تھی۔ سوڈان میں فوجی کمانڈروں کی جانب سے حکومت پر قبضے سے 2019 میں اس وقت کے صدر عمر البشیر کو ہٹا کر سول بالادستی کی تحریک بھی ختم ہو گئی تھی اور ملک میں معاشی بحران بھی پیدا ہوا تھا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔